اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حصلت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا المیسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار آسانی پیدا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ مومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں میں سے ایک پر عمل کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان میں سے آسان بات کو اختیار فرمایا، بشرطے کہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہوتا۔ اگر اس میں گناہ کا کوئی پہلو ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے زیادہ دور رہتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی بھی بدلہ نہیں لیا۔ البتہ اگر کوئی شخص اللہ کی حرمت و حد کو توڑتا تو
تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تو محض اللہ کی رضامندی کے لیے بدلہ لیتے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، تنگی میں نہ ڈالنا، انہیں خوشخبری سنانا، دین سے نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق سے کام کرنا۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی عظیم پاکیزہ ہستی کا مجھے ذکر پاک کرنا ہے، ایک ایسا حکمران جس نے 2.5 برس حکمرانی کی، لیکن 2,500 صدیوں پہ اعلیٰ ترین حکومت کرنے والے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کی گرد راہ کو بھی بعد میں آنے والے نہیں پہنچ سکتے۔ ناظرین کرام، یہ کیسا خلیفہ وقت تھا، یہ کیسا حکمران تھا، یہ کیسا بادشاہ تھا۔ جب ایک زمانے میں وہ کسی راہ سے گزرتے تھے تو خوشبوئیں بکھر جاتی تھیں، اور بعد میں آنے والے لوگ کہتے تھے کہ اس راستے سے یوں لگتا ہے جیسے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا ہے۔ پھر وہ دور آتا ہے جب خلافت کی ذمہ داریاں ان پہ پڑتی ہیں، تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ وہی شہزادہ جو ہفتے کے 7 دن ہر روز نیا قیمتی لباس پہنتا تھا، زرق و برق لباس پہنتا تھا، پھر جب خلافت کی ذمہ داریاں پڑیں اور وہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو ان کا ایک عزیز آیا اور اس نے آ کے ان کی اہلیہ سے کہا کہ لوگ ان کی تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں، مہربانی کر کے ان کو کوئی دوسرے صاف کپڑے پہنا دیں۔ تو اہلیہ جو تھی ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، انہوں نے کہا گھر میں کوئی دوسرا کپڑا ہے نہیں، ایک ہی قمیض ہے جس کو رات کے وقت یہ دھو کے خشک کرتے ہیں اور صبح کو وہی پہن لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ خلیفہ وقت ایسا تھا کہ ایک دفعہ بیت المال میں سیبوں کی کافی ساری مقدار آئی، ان کا چھوٹا بچہ تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے اس میں سے ایک سیب اٹھا کے منہ میں ڈالنا چاہا تو والد نے وہ چھین لیا آگے بڑھ کے سیب اور کہا بیٹا یہ بیت المال کی چیز ہے، اس پہ عوام کا حق ہے، تم اس کو نہیں کھا سکتے۔ جب بعد میں ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ یہ چھوٹا بچہ تھا، آپ نے سیب چھینا، تو کہا تمہیں معلوم نہیں جب میں نے اس کے ہاتھ سے یہ سیب چھینا تھا مجھے ایسے لگا میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا کر دیا، میں نے اپنے دل کو زخمی کر لیا، لیکن کیا کروں، دنیا میں یہ دیانتداری اچھی ہے، اس سے پہلے اگر میں یہ نہ کروں تو پھر کل کو میرے ہاتھ میں دوزخ کی ہتکڑی لگے گی۔ ناظرین کرام، ایک حکمران وہ بھی تھے۔ اقبال نے یوں نہیں کہا تھا کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تصور سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، اور کہا کہ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ آج ان کا ذکر پاک سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، واحد تاریخ اسلام کی شخصیت ناظرین کرام کہ جن پہ 2 مسلمانوں کے بڑے مسالک اہل سنت اور اہل تشیع یکساں احترام ان کا کرتے ہیں۔ آج ان کے ذکر پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ان کی حکومت، ان کا زہد و تقوی، ان کی دیانت، ایمانت، شجاعت، ان کی غریب پروری، یہ سب باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ملک کے معروف اسکالر اور اقبالیات کے ماہر، تاریخ کے بھی بہت ماہر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ناظرین کرام درجنوں کتابوں کے مصنف پروفیسر یوسف عرفان میرے ساتھ ہیں۔ پروفیسر بہت شکریہ، اور اسد چودھری نوجوان پروفیسر آج میرے ساتھ ہے۔ اسد آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، تاریخ گردی میں نے بھی بڑی کی اور آپ نے بھی کی، ہم تینوں نے کی ہوگی اپنے اپنے حساب سے۔ عمر بن عبدالعزیز کتنا قد کاٹ نظر آتا ہے، جی ہاں بالکل، ایسے کر کے دیکھنا پڑتا ہے، بادشاہی مسجد کے مینار سے بلند چڑھ۔ آپ نے درست فرمایا، جس طرح بھی آپ نے اپنے تعریفی کلمات میں ارشاد فرمایا، عمر بن عبدالعزیز کی حیثیت ہماری تاریخ میں اس طرح ہے جس طرح پانی کی ایک نہر بہہ رہی ہے اور آگے کوئی صحرا آ جائے اور وہ گم ہو جائے، کچھ وقت کے بعد پھر وہ نہر سامنے آ جائے اور صحرا کو گلستان میں بدل دے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ۔ جو خلافت راشدہ کی روایات تھیں وہ روایات گم ہو چکی تھیں، ان روایات کو اس ہستی نے دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم آپ کے تعارف کی بات کریں تو آپ کے اپنے محاسن اتنے زیادہ ہیں، آپ کی شخصی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ کے پس منظر پر اور آپ کے خاندانی تعارف پر غالب آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔
یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ہستی میں ان کی والدہ کے دودھ کی تاثیر بھی شامل ہے. سبحان یعنی ام عاصم کے آپ بیٹے ہیں اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ سیدنا عمر فاروق کے بیٹے حضرت عاصم کی بیٹی ہیں, یعنی پوتی ہیں, اور ان کے بارے میں ہسٹری میں یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جب رات کے وقت جب وہ اپنے معمول کے مطابق نکلتے تھے اور رایا کے معاملات کو دیکھنے کے لیے, تو انہوں نے ایک گھر سے یہ آواز سنی کہ والدہ کے کہنے کے باوجود ایک بچی دودھ میں پانی ملانے سے انکاری تھی, اور جب والدہ نے کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے, تو انہوں نے کہا نہیں خدا تو دیکھ رہا ہے. تو یہ وہ بچی تھی جو پھر سیدنا عمر فاروق کی فیملی کا حصہ بنی, اور اس کی اولاد سے پھر آگے چل کر کے. اور آپ دیکھیں جب بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنا شکنجہ کسا تو بنو امیہ نے جب شکایتیں شروع کی تو کسی نے کہا کہ یہ تو ماں کا دودھ ہے, یہ تو بولے گا, اب آپ کو صبر کرنا چاہیے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسے اقدامات کیے کہ خلافت راشدہ کو آپ نے زندہ کر دیا. اور اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, یعنی آپ کے دور اقتدار میں جو صرف 2.5 سال کا ہے, رول آف لا اور قومی خزانے کو امانت سمجھنا, یہ دو ایسی خصوصیات ہیں. دیکھیں آپ نے پہلی مرتبہ خلفائے راشدین کے بعد پہلی مرتبہ یہ لا بنایا, کوئی سرکاری عہدیدار بزنس نہیں کر سکتا, آپ پہلی شخصیت ہیں. اور احتیاط کا یہ عالم کہ آپ کی جوانی تو ایسی تھی جیسے آپ نے فرمایا کہ جب جس راستے سے گزرتے وہ راستہ خوشبوؤں سے مہک جاتا, لیکن جب آپ منصب امارت پہ تھے, امیر المومنین تھے, تو مال غنیمت میں مشک آئی, جب آپ کے سامنے کھولی گئی تو آپ نے ناک کے آگے ہاتھ رکھ لیا. تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا فرمایا کہ مشک سے یہی نفع ہے, اور میں نے نفع کیا لینا ہے, مشک کا انتفاع سونگھنا ہے. اللہ اکبر, اور میرا اس پہ کوئی حق نہیں ہے. اللہ اپنا پروفیسر یوسف عرفان, بس آج باتیں ان کی کرنی ہے. کیا سوال؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز, انہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے, اور ان کی شخصیت, ان کی احوال ہمارے لیے آج کے دور میں خاص طور پر تطبیق کے لیے بہترین ہے. جو انہوں نے کیا ہمیں آج اس کی ضرورت ہے. اچھا تاریخ میں جو کوئی گیا پروفیسر واپس نہیں لوٹا کبھی کوئی دور, لیکن یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور واپس آیا. اور اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ جیسے ڈاکٹر تنولی صاحب نے کہا کہ انہوں نے قرآن و سنت کو اپنا مرکز بنایا اور بیت المال کو عوام کی امانت سمجھا, اور اس میں سب سے پہلے یعنی اپنے آپ کے یعنی احتساب ذات کیا. حضرت کی بیوی فاطمہ تھیں جو ولید اور سلیمان کی سگی بہن, عبد الملک کی بیٹی, اور ان کی چچا ذات تھیں, اور مال و زر میں خود بھی رہے, خود بھی شان کی زندگی گزاری, مگر جس وقت مدینہ کے حاکم تھے مال و زر اور شان و شوکت کے باوجود مسجد کی تعمیر میں مزدوروں کی طرح کام کرتے تھے. یہ ان کی محبت تھی. دوسری ان کی شخصیت میں عبداللہ بن عمر جنہیں طیب ابن طیب کہا جاتا ہے, ان کا ہاتھ بہت زیادہ ہے. اور وہی تربیت, پھر یہ خود عالم تھے, عربی کے, نحو کے, قرآن کے, فقہ کے عالم تھے. اور پھر جو سب سے زیادہ کام تھا کہ قرآن و سنت کے معاملے میں انہوں نے اپنے پر بھی لاگو کیا, سب پر لاگو کیا. اسی طرح معاشرے میں عوام کا جو مال ہے بیت المال, اس میں نہ عمال کو اجازت دی کچھ کرنے کی, نہ خود, جیسے ابھی آپ نے سیب کا واقعہ بیان کیا. اسی طرح یعنی جب انہوں نے بنو امیہ کے رؤساء سے کہا, مثلا جب یہ حاکم بنے تو سب سے پہلے ہمس کے ایک ذمی یعنی غیر مسلم ان کے پاس آئے, اور انہوں نے کہا کہ عباس بن ولید جو ہے اس نے میری سرا گاہیں یعنی موٹلز ان پہ قبضہ کر رکھا ہے. تو انہیں بلایا گیا, انہوں نے کہا بھی یہ تو مجھے میرے باپ نے دی ہیں. تحقیق کی گئی تو پتہ لگا کہ اس ذمی غیر مسلم سے لی گئی تھیں. انہوں نے کہا کہ واپس کر دو. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے, مجھے تو میرے باپ نے دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو, اگر تمہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ ایک آدمی مر گیا, اس کے چھوٹے اور بڑے بیٹے ہیں, بڑے بیٹے چھوٹے بیٹے کا حق لے لیتے ہیں بچوں کا, تو آپ کیا کرو گے؟ کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بڑوں سے چھوٹوں کا حق ان کو دلواؤں گا. کہتے قرآن و سنت کے بعد بھی کسی کا حق ہے؟ اللہ, قرآن و سنت کا حق یہ ہے کہ ذمی کا یہ مال ہے, ذمی کو واپس کیا جائے. اللہ. اسی طرح اچھا اسد, انہوں نے فرمایا کہ حکمران جو ہے اس کے لیے اصول بنا دیا کہ وہ تجارت نہیں کرے گا. اب ہمارے ہاں بھی حکمران تجارت نہیں کرتے, وہ بیٹوں کے تھرو, بھانجوں کے تھرو, دامادوں کے تھرو کر لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے, یہ پھر جائز ہے؟ غائی صاحب اصل میں اگر آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کا پورے کی پوری زندگی دیکھیں تو اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے جو نظام معیشت تھا ان کا, اس میں انہوں نے دو طرفہ پالیسی اپنائی. ایک طرف تو انہوں نے ٹیکس کلیکشن کے نظام کو بہتر کیا,
اور وہاں پر جو بے ضابطگیاں تھی، جیسے انہوں نے بتایا کہ غریب لوگوں کا مال جو تھا وہ پہلے حکمران غصب کرتے تھے اور اس کو زبردستی بیت المال میں وہ شامل کرتے تھے. اچھا زمینیں بھی زبردستی ایکوائر کرتے جی ہیں. زمینیں زبردستی وہ سارے ڈاکومنٹس کہتے ہیں منگوائے اور اس کا سارا مطالعہ کیا اور وہ سارے ڈاکومنٹ پھاڑ دیے اور اپنی جائیداد کے بھی اگر یہ یہاں پہ نافذ کر دیا جائے تو یہ تو حکمرانوں کو جھونپڑی میں رہنا پڑتا ہے. بالکل. اور دوسری جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف ٹیکس کلیکشن کو انہانس کیا بلکہ انہوں نے جو حکومتی اخراجات تھے ان کو بڑا کم کر دیا. آج کا ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ ایک طرف تو ٹیکس انہانسمنٹ کی بات کرتی ہیں، ٹیکس نیٹ میں اضافے کی بات کرتی ہیں، لیکن دوسری طرف وہ اپنے اخراجات کو کم نہیں کرتے. ان کا جاہ و جلال اسی طرح ہے، اس سے پھر وہ فرق نہیں پڑتا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ ایک اہم بات تھی کہ ایک طرف انہوں نے جو ٹیکس کلیکشن کا نظام تھا اس کو ریفائن کیا، جبکہ دوسری طرف انہوں نے جو اخراجات تھے حکومت کے ان کو بڑا کم کر دیا. وہ تنخواہ والی کیا بات تھی؟ ایک تنخواہ والی کوئی بات تھی نا کہ انہوں نے کس سے کہا تھا؟ فائنانس سیکٹری سے یا فائنانس منسٹر سے کہا؟ جی وہ اس طرح تھا کہ ایک عید کے موقع پر ان کی اہلیہ محترمہ نے ان کو مشورہ دیا کہ کیونکہ گھر میں کچھ نہیں ہے تو آپ بچوں کے کپڑے بنانے ہیں تو آپ جو آپ کے وزیر خزانہ ہیں ان سے کہیں کہ بیت المال سے آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دی جائے. تو آپ نے جا کے جب حضرت مزاحم سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے 1 مہینے کی جو ہے تنخواہ ایڈوانس دے دیں تو انہوں نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین آپ مجھے ایک کاغذ پہ یہ لکھ دیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے تو میں جو ہوں آپ کو وہ تنخواہ ریلیز کر دیتا ہوں. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس دور کے جو خزانے کے محافظ تھے یا جو خزانے کو انچارج تھے وہ خلیفہ وقت کو بھی انکار کرتے تھے اور بڑے مدلل انداز میں، جبکہ یہاں پہ جو ہے وہ صورتحال ہی بالکل مختلف ہے. کہ آپ ابھی حالیہ واقعہ دیکھیں کہ بلوچستان میں جو سیکٹری خزانہ ہیں انہی کے گھر سے نوٹوں کی بوریاں برآمد ہو رہی ہیں. تو گویا جنہوں نے نہیں وہ نوٹ نہیں برآمد ہوئے، آپ کو غلط فہمی ہے. وہ قائد اعظم کی تصویر سے بہت پیار کرتے تھے تو قائد اعظم کی مختلف رنگوں میں تصاویر انہوں نے جمع کی، لوگوں نے اس کو نوٹوں کا افسانہ بنا دیا. وہ غازی صاحب آپ کی بات کو آگے دیکھیں نا ہمارے فائنانس منسٹر بالفرض، میں مثال نام تو نہیں لے رہا، تو دبئی میں اگر جا کے جائیدادیں بنائیں تو وہ کہتے ہیں صحرائے عرب سے ہمارا ایک عقیدت کا تعلق ہے تو وہاں ہم سب کچھ جا کے خرید رہے ہیں، وہ عقیدت کی وجہ سے خرید رہے ہیں، یہاں سے پیسے لے جا کے باہر. تو لوگ سمجھتے نہیں، ہمارے یہاں لوگ سادہ ہیں، آپ بھی میں بھی اعتراض کر رہے ہیں. پہلے ان بیچاروں کی نیت تو دیکھیں کیا ہے. لیکن اس پہ پھر غازی صاحب یہ بھی ایک آپ نے بڑا لطیف جو ہے وہ جملہ کہا، لیکن یہاں پہ تو چلے صحرائے عرب سے تو عقیدت ہو سکتی ہے لیکن لندن میں جو فلیٹس خریدے جاتے ہیں ان کے ساتھ تو پھر کوئی عقیدت وہاں اسلام کی تبلیغ کے لیے خریدے ہیں، وہاں اسلام کی تبلیغ کرنی ہے جا کے وہاں. تو یہ اس لیے یہ لندن کے فلیٹس جو ہیں، امریکہ کے بھی ہیں، اب اور بھی نئے نکل رہے ہیں کافی جگہوں پہ نکل، اور سب کے اس حمام میں ماشاءاللہ سارے ہی جو ہیں وہ بڑے ایسے لباس سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور ڈاکٹر بڑی دلچسپ بات ہے، کہتے ہیں کہ بادشاہ تھا تو وزیر نے اس سے انتقام لینا تھا تو اس نے کہا بادشاہ اس دفعہ جب پریڈ ہونی ہے تو آپ کو بہت اعلیٰ لباس میں بنوا کے دوں گا، دنیا حیران رہ جائے گی. تو اس نے اس کو جا کے کہا آپ کھڑے ہوں، لباس پہنا دیا گیا ہے، فلاں کر دیا گیا ہے. تو بادشاہ حیران تھا، اس نے نہیں دیکھا تو باہر نکلا تو بادشاہ ننگا تھا. اب کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ بادشاہ بے لباس ہے. تو اس نے کہا جناب کیا خوبصورت، ساری کہتے تھے واہ 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 کیا ہے. اس میں ایک شرط یہ تھی یہ لباس صرف عقل مند کو نظر آئے گا، جو بے وقوف ہوگا اسے نظر نہیں آئے گا، لہذا ہر شخص اپنی بے وقوفی کو چھپانے کے لیے خاموش تھا. تو وہی معاملہ ہے. یہ ایک لیکس، 2 لیکس، یہ وہ لیکس ہیں جنہوں نے اس ملک کو، پنجابی میں کہتے ہیں لیک لگا دی ہے. لیک لگا دی، کوئی شک نہیں. کیا فائدہ اس حکمرانی کا جس میں عزت ہی آدمی کی خاک میں چلی جائے؟ کیا اس دولت کا فائدہ، کیا ان لیڈروں کا فائدہ؟ پارٹیوں کے لیڈر ہیں، کوڑی کی عزت نہیں ہوتی. خیر ہم ذکر پاک کریں عمر بن ہم ذکر کر رہے عبدالعزیز. تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا. آپ وہ شخصیت ہیں جیسا میں نے عرض کیا، آپ نے خلافت راشدہ کو ریوائیو کر دیا. اور اچھا سب سے بڑی بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو کچھ آپ نے کیا، آپ نے یہ ثابت کیا کہ اسلام کا جو نظام حکومت ہے وہی سوسائٹی کو نتیجہ دے سکتا ہے. اس کی میں ایک مثال آپ کو دوں گا. آپ نے مالی طور پہ، معاشی طور پہ جو قوانین نافذ کیے وہ آپ کے پہلے جو لوگ تھے ان سے بالکل مختلف تھے. مثلا آپ نے غیر معمولی ٹیکس ختم کر دیے، غیر معمولی طور پہ جو لوگوں پہ ظلم کر کے ذمیوں سے خراج لینا تھا وہ ختم کر دیا. اس سے یہ لوگوں کے اندر ایک وہم پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ شاید خزانے خالی نہ ہو جائیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مملکت اسلامیہ کے اندر محاصل بڑھ گئے. مثلا عراق کے اندر حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ایک کم و بیش 40-50 لاکھ کے قریب ٹیکس کلیکشن ہوتی تھی.
اچھا اس کو بڑھانے کے لیے حجاج ابن یوسف نے 20 لاکھ درہم جو تھے وہ کسانوں کو دیے تھے کہ آپ زمینوں کو آباد کریں، اس کے باوجود بڑھ نہیں سکے۔ اب یہاں ایک جملہ کہا عمر بن عبدالعزیز نے، آپ نے فرمایا حجاج ایسا بے وقوف آدمی تھا، نہ وہ دنیا کی مینجمنٹ جانتا تھا نہ دین کی، اس نے دنیا بھی برباد کی، دین بھی۔ میں بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے۔ انہوں نے ایسا سسٹم دیا کہ 1 کروڑ سے محاصر بڑھ گئے، عراق کے محاصر 1 کروڑ سے بڑھ گئے۔ یعنی 2 چیزیں جو میں نے عرض کی، رول آف لا اور فائنانس کے اندر ٹرانسپیرنسی، یہ قائم کر کے عمر بن عبدالعزیز نے بتایا آئیڈل سوسائٹی کیسے ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں آپ کے زمانے میں صدقہ لینے والے صدقہ دینے والے بن گئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کیا تھی؟ آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب میری معاشرے اسلامی معاشرے کے اندر لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلیں گے، صدقہ دینے کے لیے نکلیں گے، اور صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور حقیقتاً اس کا نظارہ ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں۔ اور آپ دیکھیں جس وقت اس سے ماحول کیا بنا، جتنے نان مسلم تھے مسلمان ہونے لگے، جب وہ مسلمان ہونے لگے تو ٹیکس کم ہونے لگ گئے۔ اچھا اب اتنا ظلم تھا کہ آپ سے پہلے حکمرانوں میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ نو مسلموں سے بھی ٹیکس لیا جاتا تھا، یعنی ذمہ تو تھے ہی نا، لیکن کچھ وقت کے لیے ان سے بھی لیا جاتا تھا۔ آپ نے بین کر دیا، جب بین کر دیا تو آپ کے مختلف صوبوں کے گورنرز نے کہا کہ حضور آپ ہمیں اجازت ہے ہم ان سے ٹیکس لیتے رہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کا خوف کرو، ذات رسالت میں آپ ہادی بن کے آئے تھے، ٹیکس لینے والے بن کے نہیں آئے تھے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ یہ اگر ہدایت قبول کر رہے ہیں تو آپ نے ان کے دل میں اتر کے دیکھنا ہے کہ یہ ٹیکس بچنے سے مسلمان ہو رہے ہیں یا دل سے ایمان قبول کر رہے ہیں۔ نہیں، جو مسلمان ہو گیا اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ یعنی آپ نے قانون نافذ کر کے اور اس کے ذریعے سے اسٹیبلش کیا۔ اچھا اب آپ دیکھیں موصل سے وہاں پہ بہت زیادہ جرائم پھیل گئے، گورنر نے ایک تجویز دی، حضور آپ ہمیں اجازت دیں تو یہاں پہ ہم اس طرح کی سزائیں دینی شروع کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس طرح کی سزاؤں سے امن نہیں قائم ہوگا، امن صرف عدل اور انصاف سے قائم ہوگا۔ آپ اللہ کی حدود کو قائم کرو، امن خود بخود قائم ہو جائے گا۔ اور اس سے ہوا، وہاں پہ جرائم کی شرح کم ہوئی۔ یعنی 2 باتیں، خلافت راشدہ کا تسلسل کیوں کہا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز کو؟ صرف اس لیے نہیں کہا جاتا کہ آپ نے وہ ریفارمز کی، اس لیے کہا جاتا ہے آپ نے ان ریفارمز کے ذریعے سے ان کے نتائج دکھائے سوسائٹی کو۔ جب آپ نے اکنامک ریفارمز کی، حقیقی معنوں میں معاشی اکنامک سٹیبلٹی آئی، محتاجی ختم، ہیو ناٹس ختم ہو گئے، جو جس کو آپ کہتے ہیں مارکیٹ کے اندر ریسیشن، اس طرح کے جتنے فینامینز وہ ختم ہو گئے۔ جب آپ نے رول آف لا کیا اس کے نتیجے میں سوسائٹی میں امن قائم ہوا، حقیقی معنوں میں اسلامی سوسائٹی بحال ہوئی۔ یہ وہ پہلو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لحاظ سے اللہ کی نشانی بھی تھی۔ شاہ روم پروفیسر یوسف عرفان جب اس کو پتہ چلا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے تو اس نے کہا آج وہ شخص دنیا سے اٹھ گیا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مردوں کو زندہ کر سکتا تھا، اس کے اندر یہ قوت روحانی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ مجھے وفات کا ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب وقت نزع تھا تو بیوی فاطمہ تھیں اور ان کے بھائی ساتھ رہے، تو ان سے کہا کہ اب آپ لوگ چلے جائیں، مجھے کوئی عجیب و غریب مخلوق نظر آ رہی ہے۔ اچھا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ جب کمرے سے باہر چلے گئے فوت ہو گئے۔ تو ایک شام میں ایک شخص تھا جس کے پاس اس کا شہید دوست ملنے آیا کرتا تھا، ریگولیرٹی تھی، تو وہ شہید اس رات ملنے نہیں آیا۔ تو انہوں نے پوچھا بھی کل نہیں آئے تم؟ کہتے بھی کل ہم سب شہداء کا یعنی کو حکم تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تشریف لا رہے ہیں، ان کے اعزاز میں ہم استقبال کے لیے حاضر ہیں۔ یہ وہ مقام تھا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں انہوں نے ملک کے اندر تمام غیر شرعی ٹیکس جو دنیاوی ٹیکس تھے سب ختم کر دیے، فقط شرعی ٹیکس لگائے گئے، اور اخراجات جو تھے حکومت کے ان کو کم کیا، محاصل بڑھانے کے لیے غیر شرعی طریقے نہیں اپنائے۔ اس میں یہ تھا کہ اگر کاغذ ہے تو وہ بھی تحریر مختصر کر دی، قلم سے چھوٹے لفظ لکھے اور لمبے لمبے خط نہیں لکھے، 3 یا 4 سطروں میں مدعا بیان کیا کہ یہ پیسہ جو ہے، یہ قلم جو ہے، یہ کاغذ جو ہے، یہ بیت المال کا ہے، اور بیت المال کی اس طرح حفاظت کی جیسے کہ اپنی اولاد کو بھی اس میں حصہ نہیں دیا، حتیٰ کہ فاطمہ جو عبد الملک کی بیٹی، سلیمان کی بہن اور ولید بن عبد الملک کی بہن، ان کا ایک موتی ان کے والد صاحب نے دیا تھا، وہ بھی بیت المال میں جمع کرا دیا، سارا زیور کرا دیا، لباس کرا دیا، اور گھر کا کام کرنا ہے تو ذاتی چراغ، سرکاری کام کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے یوسف صاحب جو پاکستان میں اس سے صورتحال ہے انشاءاللہ وہ بھی یہی کچھ آنے والا ہے، یہ سارا بیت المال میں جمع ہوگا، یہی سب کچھ دوبارہ ہوگا اور یہ سب بیت المال میں جمع ہوگا، اور یہ پیسہ جو عوام کا ہے
یہ عوام کو لگایا جائے گا اور یہاں سے انشاءاللہ غیر شرعی ٹیکس بھی ختم ہو گئے. ٹیکسیشن نیٹ ورک جو ہے یہ اسلامی نہیں ہے. یہ لوگوں کو ہم 50% سے زیادہ تو ٹیکس دے دیتے ہیں اور حکومت جو ہے اپنے اخراجات کم کرنے کے بجائے بڑھاتی چلی جاتی ہے اور پھر دندناتی بھی ہے کہ عوام کی بات نہیں سنتی اور زکوٰۃ بھی کھا جاتی ہے, زکوٰۃ بھی کھا جاتی ہے, صدقات بھی کھا جاتی ہے. مجھے بریک لینی. ناظرین کرام مختصر سی بریک اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے دلچسپی واقعات ہیں, سبق آموز بھی ہیں اور ہماری یہ تاریخ رہی ہے. یہ لگتا ہے کوئی افسانے شاید ہم پڑھیں, افسانے نہیں ہیں, اس طرح ہوا تھا. اس آسمان کی آنکھیں گواہ ہیں, تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح ہوا تھا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا قیامت تک وہ بات حق ہے, سچ ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غازی صاحب بہت اچھے آپ پروگرام کر رہے ہیں. شاہد حسین کراچی سے عرض کر رہا ہوں. جی شاہد بھائی آپ کی اردو میں آپ کو عاشق ہوں, آپ جب کبھی کال کرتے ہیں. یہ 2-3 باتیں میں عرض کروں گا آپ کے بارے میں کہ آپ نے ایک بار ایک مہمان تشریف لائے تو آپ نے چراغ بجھا دیا, دیانت کا عالم تھا. ہاں صحیح بات. دوسرے آپ کی اپنی فیملی کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہوتا تھا نہیں, تو ادھر سے ایک کمپلین آئی کہ بھائی یہ ان کے پاس تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا میرے لیے امور مملکت اہم ہے, اگر وہ ان کو اگر میں سمجھ گیا, آگے اگلی بات کریں. جی اچھا. دوسرے ایک اور عرض کرنا تھے, ہمارے حکمران قرضہ اتارو ملک سوارو اور شریعت بل نافذ کریں گے, اتنے اچھے آج تک اس سے پہلے تاریخ میں نہیں آئے پاکستان کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. اچھا جی اسد صاحب, جس آدمی نے آپ کو زہر دیا تھا, زہر سے آپ کی شہادت ہوئی تھی, تو اس نے بنو امیہ کے لوگوں سے رشوت لی تھی, کافی ڈھیر سارے پیسے لیے, پکڑا گیا, آپ نے پکڑ لیا. وہ سارے پیسے لے کر بھی بیت المال میں وہ رقم جمع کرا دی, اس کو معاف کر دیا. بالکل ایسے ہی. اللہ, اتنی دیانت. بالکل جی غازی صاحب, جو میں سمجھ سکا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی سے, ایک واقعہ جو بڑا اہم ہے کہ کچھ صوبوں کے گورنروں نے خلیفہ کو یہ لکھ کر بھیجا کہ ہمارے علاقوں کی جو سرکاری عمارتیں ہیں ان کی حالت بڑی خستہ ہے اور جو رستے ہیں وہ غیر پختہ ہیں, تو ہمیں کچھ اجازت دی جائے کہ ہم بیت المال سے کچھ پیسے لے کے ان عمارتوں کی تزئین و آرائش کر لیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وہ جو جوابی کلمات تھے اس میں, وہ بینگ اے پالیسی اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہونے کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے ریلیونٹ ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ تم اپنے شہروں کو قلعہ عدل بنا دو اور اپنے رستوں کو ظلم سے پاک کر دو. تو یہ بیسیکلی تمہارے شہروں کی تزئین و آرائش ہے. تو یہ جو وہ جو کیا بسوں کے جنگلہ بس بنتی ہے یا ٹرینز نیلی پیلی ٹرینز بنتی ہیں, ان کی ضرورت نہیں ہے. ان کی بیسیکلی جو آپ اگر کسی ملک کے نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے نظام عدل کو بہتر کرنا پڑے گا. ایک بات بتاؤ, یہاں پانی صاف جن لوگوں کو نہ مل رہا ہو, جہاں بچوں کو تعلیم نہ مل رہی, ان کے پاس پھٹی بستہ کتاب کے لیے پیسے نہ ہوں, وہاں یہ نیلی پیلی ٹرینوں کا کوئی اسلام میں تصور ہے؟ یہ بالکل, یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ بیسیکلی پالیسی سٹیٹمنٹ تھی ان کی کہ آپ کو عمارتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو میٹرو ٹرین چلانے کی ضرورت نہیں ہے, میٹرو کے لیے روڈز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ آپ تعلیم کے اوپر جی ڈی پی کا 2% خرچ کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ کا پانی, بھائی پانی بیسک نیڈ ہے, پانی نہیں مل رہا, گندا پانی مل رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں ہیپاٹائٹس بی سی سے. وہ لوگ زندہ رہیں گے تو وہ ان بسوں پہ سفر کریں گے نا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ جو تھے, ان کی تھنکنگ یہ تھی, ان کی پالیسی جو پرنسپل تھا, بیسک پرنسپل تھا, وہ یہ تھا کہ آپ معاشرے میں عدل قائم کریں, آپ معاشرے میں ایک ایسا نظام قائم کریں کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, نہ کہ آپ بڑی بڑی عمارتیں جو کہ ان سے پہلے حکمرانوں نے جو اپنا شیوا بنا رکھا تھا. اور یہ بھی بڑی ریلیونٹ بات ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے پورے دور خلافت میں ایک بھی محل تعمیر نہیں کیا, انہوں نے ایک بھی نئی بلڈنگ تعمیر نہیں کی, بلکہ وہ ٹینٹ میں شفٹ ہو گئے تھے, چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گئے, اور تمام وہ جو عیش و عشرت تھی اس کو ترک کر دیا. لیکن ایک اور بھی طریقہ ہے نا, غربت مکاؤ جو ہے
اس کا ایک طریقہ غریب مکاؤ تو اس سے غربت ختم ہو جائے گی. جس پہ ہماری جب غریبوں کو ختم کر دیں گے تو غربت ختم ہو. یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. غریب تھا ہی نہیں کوئی زکوٰۃ لیتا. یہ نہیں ٹھیک کہ غریب ختم کر دو تو غربت ختم ہو جائے گی. اور اس پہ ہماری ان کو پانی پلائے نا گندا تو ہیپاٹائٹس سے اگر بالفرض 50% لوگ مر جائیں, غربت ہے, تو اس سے غربت بھی ختم ہو جائے گی, غریب بھی ختم ہو جائے گی. یہ میرا خیال ہے پالیسی. اور اسی پہ ہماری حکومتیں جو وہ گامزن ہیں. اچھا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی فرمائیے بھائی. محمد فاروق بات کر رہا ہوں سر, لاہور سے. جی فاروق صاحب حکم. جی سر, ابھی جو یہ ٹیکس وغیرہ کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی اس حوالے سے سر ایک بات یہ کرنی تھی ہمارے پاکستان کے حوالے سے کہ اس کے یہاں پر کوئی پرسنٹیج کا کوئی حساب ہے ٹیکس لگانے کا؟ جیسے مثال بتاؤں, موبائل کے لیے ہم سم اگر بیلنس ڈلواتے ہیں تو اس میں 25% تو ویسے کاٹ لیتے ہیں, اور پھر فون کرو تو ٹیکس, اور یہ کرو تو ٹیکس, اور وہ کرو تو ٹیکس. مطلب یہ تقریباً 40% وہ لے لیتے ہیں کہ 40% جو ہے تک بنتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہی والی بات جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ پانی صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے, میٹرو اور یہ وہ. اب یہ ہمارے ملک کا کیا ہو رہا ہے سر, میں بڑا پریشان ہوں سر اس سلسلے. ٹھیک جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو. جی فرمائیے. کیسے ہیں غازی صاحب آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. کون بول رہا ہے بہن میری؟ جی روبینہ اٹک سے میں بات کر رہی ہوں. جی آپ کے آج پروگرام میں حضرت عمر عبدالعزیز کا موضوع ہے. جی تو آپ کا بے حد شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم لوگوں کو گھر بیٹھے ہمارے سوچ اور خیال سے بڑھ کے ہمیں جو علم مل رہا ہے, اور وہ باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جو ہماری زندگی میں ممکن نہیں ہو سکتی تھی. کیونکہ بہت ساری ایسی کتابیں ہیں کہ جو ہمیں میسر نہیں ہے, اور آپ کے پاس بہت قیمتی لوگ آپ لے کے آتے ہیں, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. آپ قیمتی لوگ میری بہن نے کہا ہے تو میں تو آپ کو بھی بیچوں گا. اچھا یہ بھی تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے وطن کی ایک اینٹ سے پیار ہے, اس لیے میں اس کی اینٹ بھی باقی نہیں چھوڑوں گا. یہ بھی تو ہے, اس کے ایک اینٹ سے پیار ہے, میں ایک انچ بیچ دوں گا. یہ جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اگر ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی اور آپ کی پالیسی کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ذرا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی فائنینشیل پرائرٹیز کیا تھیں. یعنی آپ کی جس انداز سے آپ قومی خزانے کو خرچ کر رہے تھے, آپ اندازہ کریں کہ آپ سے پہلے یہ طریق تھا کہ شعراء آتے تھے, لمبے قصیدے پڑھتے تھے اور بڑے ہدیے اور تحفے لے کے جاتے تھے. اس زمانے کا ایک بڑا معروف شاعر تھا جریر, تو وہ بڑی کوشش کر آ کے قاضی القضات کے پاس پہنچے اور اس کو ایک انتہائی طنزیہ اشعار لکھ کے دیے کہ مجھے امیر المومنین تک رسائی دو ورنہ میں تمہاری خیر نہیں چھوڑوں گا. بہرحال رسائی مل گئی تو جا کے اس نے قصیدہ پڑھا. جب قصیدہ پڑھ کے فارغ ہوا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا, یہ سمجھنا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کس انداز سے سرکاری خزانے کو خرچ کرتے تھے, ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں. آپ نے اس سے پوچھا بھی جریر آپ نے قصیدہ تو پڑھ لیا, مجھے یہ بتاؤ آپ کا تعلق انصار مدینہ سے ہے؟ اس نے کہا نہیں. مہاجرین سے ہے؟ نہیں. ان کے کسی رشتہ دار سے ہے؟ نہیں. کوئی آپ کی غیر معمولی خدمت ہے اسلامی ملک کے لیے, مملکت اسلامی اور اس ملت کے لیے؟ نہیں. فرمایا میں آپ کو پھر کیسے دوں پیسے آپ کو پھر کیسے دوں؟ ہاں تم اتنی مشقت کر کے آئے, اتنا سفر کر کے, میری ذاتی جیب سے دینے کی توفیق 20 درہم کی ہے, وہ میں تمہیں دیتا ہوں. اپنی ذاتی جیب سے 20 درہم دیے. جب وہ شاعر باہر نکلا تو 22 شاعروں کا جم گٹھا تھا. انہوں نے کہا جی کیا بیتی, ہم نے بھی جانا ہے. انہوں نے کہا بھی خدا کے لیے اندر نہ جانا, یہ عجیب حکمران ہے, یہ گداگروں کو دیتا ہے شاعروں کو نہیں دیتا. میں نے 20 درہم گداگر بن کے اس سے لیے ہیں. اچھا اس نے پھر جب عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا میں آپ کو دوں کیسے, شاعر نے کہا اور کچھ نہیں تو مجھے ابن السبیل ہی سمجھ لو, میں مسافر تو ہوں نا. یعنی آپ تصور کریں ان کی احتیاط کا کیا عالم تھا. تو یہاں یہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو کوئی جرنلسٹ کہتے ہیں اور پھر حکومتوں سے بڑے پیسے لیتے ہیں, اور اب تو آج بھی اخبار میں کالم پڑھ کے آیا تھا, تو یہ سارے جو ہیں یہ جائز ہو جاتا ہے. اب جائز ہو گیا نا. میں سمجھتا ہوں جی یہ ہر طرف سے احتیاط کی ضرورت ہے. جتنا صاحب علم ہے وہ اتنا ہی زیادہ آگاہ ہے, اسے اتنی احتیاط کرنی ہے. اچھا جی ایک کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال. غازی صاحب سجاد بول رہا ہوں لاہور سے. ایک تو آپ کو آئی لو یو, اتنا اچھا پروگرام کرتے ہیں آپ. اچھا دوسری بات سر میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی, ایک نا پچھلے دنوں ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو میں نے ایک معتبر آدمی سے پوچھا آن ڈیوٹی, میں کہ آپ ان کا نظام بہتر کیوں نہیں کرتے؟ آپ موٹر سائیکل کا ٹیکس بڑھا دیں, گاڑی کا ٹیکس بڑھا دیں, کوئی اشارہ نہیں, شہر کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. انہوں نے کہا جناب ہم نے نظام کی بہتری کے لیے تو کوئی سوچتا نہیں, ہم نے بیسیکلی ریونیو جنریٹ کرنا ہوتا ہے. استغفر اللہ, یہ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. ٹارگٹ دیا ہوتا ہے کہ اتنے چلان روز کے کرو. جی
یہ میں نے اخبار میں پڑھا ہوتا ہے کہ ہم نے تو ریونیو جنریٹ کرنا، ہم نے نظام کو بہتر نہیں، نظام بہتر کرنا ہو تو ٹیکس کو بڑھا کے تو نظام آٹومیٹکلی صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا جی یوسف صاحب، جی بھیڑیا ایک چرواہا ہے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے اونچی اونچی. تو لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا آج بھیڑیا میری بھیڑ کو کھا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے خلیفۃ الامیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا پہلے بھیڑیے آتے تھے اور وہ ہماری بھیڑوں کی حفاظت کیا کرتے، میں نماز کرتا تھا، اپنی عبادت کرتا تھا، آج میں نماز پڑھنے گیا پیچھے سے آیا ہوں تو بھیڑیا میری بھیڑ کھا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر اوپر حکمران دیانتدار ہو تو مملکت میں چوری ڈاکہ جرائم کم ہو جاتے ہیں، اور اگر حکمران ہی ڈاکے ڈالنے شروع کر دیں کسی مملکت میں بھی تو پھر نیچے بھی یہی معاملہ. حقیقت تو یہی ہے کہ حاکم کی نیت اور حکمت عملی اس کی رعایا اور سلطنت پر اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ اور رسول بھی حیا کرتے ہیں، اور یہی وہ حیا ہے کہ جانور بھی حد سے نہیں بڑھتے. اور اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کی تو پالیسی یہ تھی کہ ایک پیسہ بھی ضائع نہ جائے. اپنے عمال کو سختی سے کہہ رکھا تھا، تنخواہیں انہیں اچھی تھیں کہ آپ نے ایک پیسہ بھی ضائع نہیں کرنا. ایک بار ایک عامل نے کہا کہ میرے کچھ بیت المال کے پیسے مسنگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پبلک سے معافی مانگو اور کہو کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. ایک کالر لے لیں اور آپ کی بات مکمل کرواتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی حافظ رستم بول رہے ہیں جی لاہور تو. جی فرمائیں حافظ صاحب. جناب عرض یہ کرنی سی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 2 سال تے کچھ مہینیاں دے وچ ساریاں خرابیاں جڑیاں سی انہاں تے قابو پا لیا. تے اے ساڈے بندے جڑے نے کوئی آندا مینوں 10 سال دیو، کوئی آندا مینوں 15 سال دیو، تے اے دین دے باوجود انہاں دے کولوں معاملے خراب ہوندے جاندے. جی تے ایک میں ہور ایک لطیفہ تانوں دسنا سی کہ میں جدوں کاؤنسلر بنیا نا، جی ساڈا جڑا سی نا سینیٹری انسپیکٹر ہے، جی انہوں میں پوچھا، او مینوں او عیسائیاں کولوں پیسے لیندا. میں انہوں آکھیا، میں کہا شریف انہاں مسکیناں کولوں پیسے لینا ہے. حافظ صاحب جزیہ تے لینا چاہیے نا غیر مسلم. یہ یہاں جزیہ سب سے لے رہے ہیں. ہماری ٹریجڈی ہے، ہمارے حکمران ہمیں بھی وہی سمجھ رہے ہیں، وہ ہم سے بھی جزیہ لے رہے ہیں. تو اب جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکومت سنبھالی تو سب سے پہلے انہوں نے ملک کے بہترین 10 علماء، فقہا اور بلکہ تابعی کا زمانہ تھا، ان کو اپنا مصاحب بنایا، ان کو اپنا مشیر بنایا. اور جب ایک بار بصرہ کے حاکم جو تھے وہ بار بار خط لکھتے تھے کہ بھئی اب اس معاملے میں کیا کروں، اب اس معاملے میں کیا کروں، مجھے رہنمائی فرمائیں. تو انہیں ڈانٹا. انہوں نے کہا کہ تم بیت المال کے مال سے مجھے خط لکھتے رہتے ہو، ایک تو لفظ چھوٹے لکھو، دوسرا یہ ہے کہ حسن بصری وہاں پر موجود ہیں، ان سے مشورہ کرو. اور اسی طرح تمام عمال کو انہیں کوئی جاسوسی کی ضرورت نہیں تھی کہ جی سپائیز چھوڑ رکھے ہیں اور وہ بیچارے مظلوم حاکم بھی لرز رہا ہے اور خود بھی لرز رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ذات چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے احتساب شروع کیا. ہمارے حاکم کے پیٹ نہیں بھرتے، انہوں نے اپنا سارا پیٹ خالی کر کے بیت المال کو دے دیا. اور ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ان کی پھپھو جو یعنی عبد الملک کی سگی بہن، عبد کے والد کی سگی بہن، اور خلفاء کی پھپھو اور مروان کی یعنی بیٹی، وہ آئیں ضعیف تھیں اور کہا کہ میرا تم نے روزینہ بھی بند کر دیا وظیفہ. تو ابھی آنا تھا تو گھر آئیں تو فاطمہ جو ان کی مسز تھی ان کے پاس بیٹھی نہیں، وہ کام کر رہے تھے. رات ہو گئی تو چراغ بدلا کہ بھی اب ذاتی کام کر رہے ہیں. تو یہ پھپھو اندر گئی ہیں تو دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، نمک، روٹی اور زیتون. کہا کہ بھی تمہیں اچھا کھانا نہیں میسر؟ کہتے بھی میں نے ساری جائیداد دے دی اور سویدہ کا کنواں جو ہے اس سے مجھے 150 دینار ملتے ہیں. انہوں نے اپنی فریاد بیان کی. انہوں نے یہ کہا کہ پھپھو کو انکار کرنا بڑا مشکل تھا، تو 1 دینار منگوایا اور اسے انگیٹھی چولہے کے اوپر رکھ دیا. جب وہ خوب تپ گیا تو اس پر ایک گوشت کی بوٹی رکھ دی، گوشت بھی جل گیا. تو پھر پھپھو سے کہا کہ پھپھو کیا تم چاہو گی کہ ہم سب کا یہ انجام ہو روز قیامت؟ یہ وہ مثال ہے جو گھر سے شروع ہوتی ہے. ہمارے حکمرانوں کا چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، عسکری ہوں یا سول ہوں، سب کا حق ہے کہ بیت المال کی حفاظت کریں.
اور اپنے مال کی بھی حفاظت کریں کہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے. لیکن دیکھیں یوسف بات یہ ہے کہ وہ اس وقت درم اور دینار ہوتے تھے, وہ گرم ہو سکتے تھے. اب جو ہے نا وہ ہوتے ہیں پاؤنڈ اور یہ جو ڈالر ہیں, تو ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ گرم نہیں ہوتے. اس سے مجھے ایک اور دلچسپ بات یاد آئی. ایک سوال کا ٹائم ہو گیا, میں ایک سوال ہمارے ناظرین سے, ناظرین کرام روز جو سوال پوچھتا ہوں اس کا جو صحیح جواب دے اس کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے. آج کا سوال ہے, حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل مدت خلافت کتنی تھی؟ اور جو کل سوال میں نے پوچھا تھا, حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 791 ہجری میں شیراز میں ہوا تھا اور مصلی کے مقام پر ان کی تدفین ہوئی تھی. جن صاحب نے سب سے پہلے درست جواب دیا, خوش نصیب کا نام ہے طارق سلیم صاحب, ان کا کراچی سے تعلق ہے. طارق صاحب آپ کا گفٹ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی جلدی ڈیلیور کروا دیں گے. جی اسد کیسے حکمران تھے کہ وہ بجھا دیتے تھے دیا بھی, اور بیٹیاں جو تھیں ان کے بعض اوقات معدے خراب ہو جاتے تھے کہ ناقص غذا. بالکل غازی صاحب, اصل میں جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکومت سنبھالی, اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا وہ اس سے اتنے دور نہیں تھے, 99 ہجری تھی. تو اس وقت تک جو دین کے اساس تھے, جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تھی اور قرآن و سنت کی سپرمیسی تھی, اس کے اوپر مسلمان متفق تھے, اور حکمران جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر عمل ضرور کرتے تھے. جو مسئلہ آ چکا تھا وہ ریاست میں تھا, جو مسئلہ آ چکا تھا وہ اسٹیٹ کے سٹرکچر میں آ چکا تھا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس ریاست کے جو سٹرکچر تھا اس کو ریوائیو کیا, اور اس میں پھر انہوں نے اپنی ذات کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا. اور ایک واقعہ بڑا دلچسپ جو ہے کہ جب ان سے پہلے جو بادشاہ تھے ان کا جب وصال ہوا تو آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا, تو اس سے پہلے رواج یہ تھا کہ جو خلیفہ کے زیر استعمال چیزیں ہوتی تھی وہ اس کے اہل و عیال کو ملتی تھی, اور جو اس نے چیزیں استعمال نہیں کی ہوتی تھی وہ اگلے خلیفہ کو ٹرانسفر ہو جاتی تھی. اب جب آپ نے خلافت سنبھالی تو اس رات کو جو سابقہ خلیفہ تھا اس کے اہل و عیال نے جو چیزیں اس نے استعمال نہیں بھی کی تھی ان کو بھی وہ پہن کے اس حالت میں لے آئے کہ جیسے وہ خلیفہ نے استعمال کی ہوں, اور صبح انہوں نے حضرت کے سامنے 2 ڈھیر لگا دیے اور کہا کہ جی یہ آپ کا مال ہے اور یہ ہمارا مال ہے. تو آپ نے پوچھا یہ میرے اور تیرے والا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو رائج ہمارا رواج ہے اس کے مطابق یہ آپ کو ہے. انہوں نے کہا نہ یہ آپ کا ہے نہ میرا ہے, یہ بلکہ جو ہے مسلمانوں کا, اس کو بیت المال میں ہم جمع کروائیں گے. تو وہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی ذات کو جب وہ نمونہ پیش کیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک جو ہے پورے کا عمل کر کے دکھایا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, عشق رسول بھی کمال کا تھا. جی ہاں بالکل جی, آپ اس سے اندازہ کریں. تبرکات رکھے ہوئے تھے. میں ایک مثال دینا چاہوں گا. آپ نے بڑا دفن ہونے کے لیے کیا کہا کہ مجھے نہ وہاں, جب آپ کو یہ آپ کے آخری وقت آیا تو کسی نے کہا کہ آپ کو روضہ نبوی کے قربت میں دفن کیا جانا چاہیے. آپ نے بڑی عجیب بات فرمائی. آپ نے فرمایا میں آگ کے علاوہ ہر عذاب تو سہ سکتا ہوں, یہ میرے لیے کم تکلیف ہے. اس سے بڑھ کر میرے لیے یہ تکلیف ہے کہ میں اللہ کے حضور اپنے آپ کو اس بات کا اہل سمجھوں کہ میں حضور کی قربت میں دفن ہونے کے لائق ہوں. اور اس کے بعد پھر آپ نے جہاں آپ دفن ہونا چاہ رہے تھے زمین سے ایک زمین کی ملکیت تھی, وہ زمین آپ نے اس کو باقاعدہ پے کر کے وہ خریدی, وہاں پہ آپ کی تدفین. اچھا وہ آپ اقبالیات کے ماہر ہیں, تو علامہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ میں کس منہ سے مواجہ شریف کے سامنے یقین کریں جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو مجھے علامہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا مجھے علامہ کا وہ قطعہ یاد آ گیا جو علامہ نے رمضان عطائی کو ہدیہ کر دیا تھا. نہیں وہ بھی جو کہتے تھے کہ میں کس منہ سے جاؤں, فقیر سید وحید الدین کے والد کو کہا. دیکھیں جی عشق رسول کا جذبہ ایک ہی ہے, جس میں بھی آئے گا اس طرح کی احساسات پیدا کرے گا, اور کیا کیفیت وہی. اور دیکھیں وہ چکی رکھی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی, وہ بستر مبارک رکھا ہوا تھا, اور اصحاب مبارک روز زیارت کرتے وصیت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک اور آپ کے جو بال مبارک ہیں دفن کیجیے گا, موئے مبارک. تو بنیادی چیز جو سمجھ گیا غازی صاحب قبلہ وہ یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ہر سطح پہ اسلام کی مبادیات کو ریوائیو کر کے دکھا دیا. آپ دیکھیں جیسے ہی آپ کی نومینیشن ہوئی, بیعت سے پہلے آپ نے ایک کام کیا. وہ کیا کیا؟ آپ نے مجمع میں اعلان کیا کہ مجھے نومینیٹ تو کر دیا گیا لیکن میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں, اگر آپ کے لیے پاس اس سے کوئی بہتر شخص ہے تو اس کو اپوائنٹ کر لو. سب لوگوں نے کہا کہ آپ سے بہتر ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, آپ نے وڈرا نہیں کرنا. اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں سے بیعت لی. اچھا اس کے بعد ایک موقع آیا جب سارے آل مروان آپ کے پاس احتجاج کے لیے آئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے ہمیں مفلس کر کے مارنا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اگر آپ دوبارہ آپ نے یہ حرکت کی میں خلافت چھوڑ دوں گا, اور میں اس شخص کو جانتا ہوں جو مجھ سے زیادہ اہل ہے.
میں خلافت اس کے سپرد کر دوں گا اور میں مدینہ جا کے قیام پذیر ہو جاؤں گا. سب معافیا مانگنے پہ آگے یہ کام نہ کیجیے گا. کیوں؟ اس سے اچھا پھر آپ نے فرمایا اگر آل مروان احتجاج نہ کرتے اور مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ مملکت اسلامیہ منتشر ہو جائے گی کیونکہ یہ ملوکیت پہ اور اس چیز پہ اسٹک ہو چکی ہے, تو میں ابھی خلافت اس شخص کے سپرد کر دیتا جو مجھ سے زیادہ مستحق ہے. مطلب کیا ہے, آپ نے اس جمہوریت کا آغاز بھی ایک لحاظ سے کر دیا جو اسلام کا مزاج ہے اور جو خلافت راشدہ کا مزاج ہے. یعنی آپ دیکھیں, اچھا اس کے بعد آپ کے یہاں اتنی تکریم انسانیت ہے. آپ کے جو اسپیشل ایڈوائزر تھے رجاء ابن حیات, وہ آپ سے ملنے کے لیے رات کو کوئی معاملہ ڈسکس ہو رہے تھے. دریں اثنا چراغ میں سے روشنی کم ہونے لگی تو تیل ڈالنے کی ضرورت پیش آئی. ملازم کو دیکھا تو سویا ہوا ہے. آپ نے فرمایا, حضرت رجاء نے کہا میں جگاؤں, فرمایا نہیں اس کو نہ جگاؤ, میں خود کر لیتا ہوں. خود جب چراغ ٹھیک کیا تو انہوں نے کہا آپ خادم کو جگا لیتے. فرمایا میں پہلے بھی عمر بن عبدالعزیز تھا, اب بھی عمر بن عبدالعزیز, کوئی فرق پڑا ہے؟ وہ بیچارہ سویا پڑا ہے دن سارے کا, تھکا ہوا ہے. یہ جو تصور ہے تکریم انسانیت کا, میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے اندر یہاں گزرنا ہو حکمرانوں نے تو دھوپ میں مر رہے ہوتے ہیں. کانسٹیبل میں نے دیکھا پیاس سے مر رہے ہوتے ہیں. پروٹوکول دیکھیں, جب آپ کو خلافت ملی سب سے پہلے کیا ہوا, بیعت کے بعد آپ کے سامنے شاہی سواریاں پیش کی گئیں. آپ فرمائے سب کو بیت المال میں جمع کروا دو, میرے پاس خچر ہے وہ کافی ہے, میں عام آدمی ہوں. آپ نے سارے پروٹوکولز ختم کر دیے. آپ سے پہلے جب خطبے دیے جاتے تھے, ان خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, آل بیت کے بعد, خلفائے راشدین کے بعد درود و سلام پڑھا جاتا تھا حاکم وقت پر. آپ نے یہ بیان کروا دیا. آپ نے ریٹن آرڈرز بھجوائے کہ تمام خطیب, تمام آئمہ خطبہ جمعہ میں دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجیں, خلفائے راشدین کے لیے دعا کریں اور پھر عامۃ المسلمین کے لیے دعا کریں. یہاں بڑا امپورٹنٹ جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا عامۃ المسلمین کے لیے دعا کریں, اگر میں ان میں شامل ہوا تو مجھے وہ دعا پہنچ جائے گی, اور اگر میں ان میں شامل نہیں ہوں تو میں ان کی دعا کا مستحق ہی نہیں ہوں. تو یہ جو چیز تھی, یعنی آپ نے ان تمام ارسٹوکریٹک جو آئیکنز تھے ان سب کو ختم کر دیا, اور جو حقیقی روح تھی جس کو ایک بعض روحانی جمہوریت کہتے ہیں, جو حقیقی روح تھی خلافت راشدہ کی, اس کو زندہ کیا کہ اسلام کی. دیکھیں علامہ کے بڑا پیارا شعر مجھے یاد آ رہا ہے, علامہ کا آپ نام لیتے ہیں, لوگ حکمرانوں کے قصیدے جو پڑھتے ہیں وہ علامہ اقبال کے خلاف لکھ رہے ہوتے ہیں, حکمرانوں کے قصیدے پڑھتے ہیں. علامہ نے کہا کہ ہو چکا اس قوم کی شان جلالی کا ظہور ہے, مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور. یہ شان جمالی ہے جس کی ریفلیکشن عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کیوں ہوئی, تاکہ تاریخ میں یہ ثابت ہو جائے یہ نظام صرف خلافت راشدہ تک کا یہ نہیں تھا, یہ بات بھی ریوائیو ہو سکتا ہے اور نتائج دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے عمر بن عبدالعزیز نے ہر سطح پہ نتائج دیے. ٹھیک, اب دیکھیں یوسف وہ کیا ہے سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ ہو سکتا ہے ویسے؟ یہ بالکل ممکن ہے, اور اس کی مثالیں آج بھی موجود ہیں. ہمارے پاکستان کے حکمران بھی ایسے رہے ہیں جو چراغ سرکاری علیحدہ استعمال کرتے تھے قلم, اور ذاتی علیحدہ. عبدالرب نشتر کی مثال لے لیجئے, ان کے بچے نے ایک بار فون استعمال کرنا چاہا تو انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا یہ ایک فون سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے یہ سرکاری فون ہے, یہ میرا نہیں ہے, اور میرے بچے سرکاری گاڑی میں نہیں جائیں گے, سائیکل پہ اپنے کالج پر جی سی پہ پڑھنے جائیں گے. اور ایسے کئی حکمران ہیں, مثالیں قائم ہوتی ہیں. مثال آئیڈیلز ہمارے پاس ہیں, مگر ان آئیڈیلز کی تربیت اور رواج اس کا معاشرے میں ہمارے تو ماضی قریب میں رہا ہے, جو لوگ انصاف کے منصب پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کی اولادیں جو تھی وہ شہزادوں کی طرح جاتی تھی, سرکاری گاڑیاں استعمال, سرکاری گھر میں رہ کے وہ کاروبار بھی کرتے تھے. احتساب بنیادی چیز ہے جو حکومت کا حق ہے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ معاملات میں نرمی برتو, امن بندوق سے قائم نہیں ہوتا, امن محبت سے قائم ہوتا ہے. بہت شکریہ کہ رعایا تمہارے ساتھ پیار کرے. آپ کا بہت شکریہ اسد, آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. شوگر کا علاج, سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 80. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. 11 بار پانی پر دم کر کے پینے سے شوگر کا جو مرض ہے اس پہ کنٹرول ہو جاتا ہے, یہ ختم ہو جاتی ہے. شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کا تقوی محض دن کے روزے رکھنے اور رات کی تہجد ادا کرنا نہیں, بلکہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا اور فرض ٹھہرائی چیزوں کو ادا کرنا ہے. ناظرین کرام, اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ماننے والا,
کوئی ان کی راہ پہ چلنے والا، اللہ تعالیٰ اس مملکت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانین پاک کے تصدق میں ہم نے حاصل کی، اللہ سے وعدہ کیا تھا ہمیں ایک زمین کا ٹکڑا دے، ہم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام مصطفیٰ یہاں پہ نافذ کریں گے، وہ حکمران ہمیں عطا فرما دے جو اپنے بچوں کے منہ سے بھی اگر وہ جو ہوتا ہے بیت المال کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو ان کے ہاتھ سے چھین لیں وہ سیب، نہ کہ وہ لوگ جو بیت المال سارا اٹھائیں اور سارا لوٹ کے اپنی اولادوں کو باہر جا کے جائیدادیں بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں سے نجات عطا فرمائے، کوئی عمر بن عبدالعزیز کا غلام ہمیں عطا فرما دے۔ اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔